یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں حضرت۔ کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا حضرت۔ ادھر تو کربلا بکتی ہے حضرت۔ اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی، قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی۔ بتایا ہی نہیں گیا حضرت، ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے، سامنے بیٹھے روئیں۔ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ حضرت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے، اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو فرات منتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے۔ اب یہ بھی دن آ گئے، اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے پاواں، کر کے بتایا کہ آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں۔ لیکن بکتی ہے کربلا جی، اتنی بس بتائیں گے حضرت جی۔ اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں حضرت۔ پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا۔ 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار، امام علی مقام، شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے، جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے جی، کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر منائے گا، بانٹے گا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا۔ لیکن اتھی گل موقع، لیکن نہیں بھائی، اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا۔ کیا؟ اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں، سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی، اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا۔ آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا، لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ، اس سے آگے بھی کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے، پھر بھی سکون نہیں آیا۔ کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے۔ لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ، نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے۔ لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا۔ نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر سبیل ہے، اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا۔ بھائی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا، آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا دی، آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی۔ لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن ہوگا، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے، اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا حضرت، اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا حضرت۔ لیکن اتنے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، امام حسین رضی نیزے تھے قرآن۔ لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی۔ اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے، دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے، نہ قرآن کلا سونا لگتا ہے نہ اہل بیت۔ اہل بیت قرآن، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی۔ کلا گل بندی نہیں، پر میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ لیکن کیا ہے، میں حضرت وہ
एक बंदा आ गया, वो जाके कहता है हजरत वो जरा नजर मारो, मैं सोने नूं ही हथ लावां ते मिट्टी बन गई। मैं एडा नजर वाला हुंदा ते सड़कां ते खज्जल होना सी। मैं एडा नजर वाला मैं नहीं हजरत, वो मैं नहीं भाई नजर वाली कहानी कोई नहीं। उन्होंने कहता नहीं फिर भी हजरत कोई दे, मैं तो हजरत प्रॉपर्टी जमीना पैलियां किले वेच बैठा, आखिरी कारोबार शुरू किया, उन्हें भी समझ नहीं आन रही। नीयत अच्छी हो ना फिर अल्लाह करम भी करते हैं, फिर अल्लाह दिल में कोई ना कोई बात डाल देते हैं हजरत। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपने घर जा तो जाके अपने बच्चियां दी अम्मी नूं पूछ के घर च टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे ने। मैं तुहानूं की गल पुछण आया, तुसीं मैनूं नवें पैंडे पाउण डए। मैं बई तू आपे नज़र वाला कहण डया, तो वो नज़र वाले की गल भी तो मानना, बाकी नज़र नूं वाला मैं कोई नहीं। तो यह फोन मेरे हथ विच ही, क्योंकि अक्सर मेरे को फोन नहीं चुकया जाता, लेकिन यह फोन मैं इत्थे ही रखांगा। जा फटाफट। वो हजरत को 2-2.5 घंटे लगे, मुझे उसकी कॉल आई है जी। मैं पूछया बच्चों की अम्मी नूं, तो टोटल साढ़े घर जोड़े कुरान पाक पे ने ना, वो ने 7 मुख्तलिफ कमरियां च, ड्राइंग रूम च। मैं ठीक हो गया। मैं उधर अपने बच्चों की अम्मी नूं फिर पूछे कि कुरान पाक ते घर टोटल 7 ने, तो पढ़ते किन्ने हैं तू, किन्ने कुरान ने जड़े खोलते हो, किन्ने कुरान ने जड़े यूज़ करते हो, जिन्हां ते तिलावत करते हो। को 1.5 मिनट बाद ना फिर बड़ा शर्मिंदा जिहा हो गया, नहीं हजरत तो बच्चे भी ज़ाहिर है पढ़ाई च लगे रहंदे ने ते नहीं टाइम लगता, वो फिर बच्चियां नूं स्कूल भेज, अकैडमी भेज, नहीं टाइम लगता, तो मैं गई कारोबार लू परेशान हाँ, तो फिर नहीं टाइम लगता। मैंने उससे कहा, मैं बंदिया मैनू सिर्फ इन्ना दस, जिहड़े बंदे दे घर रोज़ 7 कुरान पाक अल्लाह दी बारगाह च रोज़ उहदी शिकायत लाण, रब्बा मैनू खोलदा ही नहीं ते मोबाइल छड्डदा ही नहीं, मैनू खोलदा ही नहीं ते टीवी बंद ही नहीं करता। तो मैं दस फिर भाई वो काम च बरकत की भी आड़ी है। या तो हजरत आप इतने मसरूफ हो गए, टाइम ही नहीं, काम कर रही है कौम। चाइना पिछे छड़ गई कौम, अमरीका बह के पाकिस्तान का मुंह वेखदा पे, ओए कर की चढ़िया इन्नी कामयाब कौम। अमरीकी आपस मीटिंग बुलाण दे, ओए पाकिस्तानियों का की करना है, किवें रोकना इन्हां नूं। ओए असीं ते ये मरीख ते अगे गए हैं ते जाके सूरज उत्ते मछलियां भुननियां शुरू कर छड़ी। इतनी कामयाब कौम हजरत, इतनी मसरूफ, टाइम ही नहीं, हर बंदा काम करन डे है। और काम की करन डे है, मोबाइल लैके बैठा है हजरत। वेली वारी कौम हजरत, नहीं टाइम ते कुरान ले टाइम कोई नहीं कौम। व्हाट्सएप ली टाइम है, फेसबुक ली टाइम है, यूट्यूब ली टाइम, व्हाट्सएप ते स्टेटस ला के फिर बार बार चेक करन दा भला किन्ने किन्ने वेखिया, टाइम है। कुरान ली टाइम पुत्र, फिर मैनू दसो फिर कित्थों हर गल इत्थे आएगी वापस मेरी।